اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین گرامی، میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ سامعین گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں ہم قصہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اس سلسلے کا 5واں حصہ پیش کیا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں، جب فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوا تو ایک بہت بڑا لشکر اس کے ہمراہ تھا۔ کہتے ہیں اس کے گھوڑ سوار فوج میں 1 لاکھ سیاہ گھوڑے تھے، اور اس کے لشکر کی تعداد 16 لاکھ سے زیادہ تھی، اور ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل میں بچوں کو چھوڑ کر صرف جنگجو افراد کی جو تعداد تھی وہ 6 لاکھ تھی۔ اس بیان کو بائبل میں یوں پیش کیا گیا ہے، جنگجو مردوں سے مراد یہ ہے کہ اس تعداد میں عورتیں اور 20 سال سے کم عمر کے بچے شامل نہیں تھے، اور پھر یہ تعداد صرف 11 قبیلوں کی ہے۔ بنی لاوی کے جنگجو مرد اس میں شامل نہیں تھے، کیونکہ وہ صرف مذہبی فرائض سر انجام دیتے تھے، لیکن بائبل کی بیان کردہ یہ تعداد درست نہیں ہے۔ علامہ رحمت اللہ کریانوی رحمت اللہ علیہ نے مسیح علماء کے اقوال اور دیگر دلائل سے ثابت کیا ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں صرف 215 سال ٹھہرے ہیں، اور اس مدت میں 80 سال کا وہ عرصہ بھی شامل ہے جس میں بنی اسرائیل کے لڑکے ذبح کیے جاتے رہے۔ باقی 145 سال کی مدت میں یعقوب علیہ السلام کی 11 بیٹوں کی اولاد اس تعداد کو نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر میں آنے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ مصر سے نکلنے تک کا جو عرصہ ہے، جو 426 شمسی سال کی مدت ہے۔ بہرحال فرعون اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب حملہ ہونے ہی والا ہے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ ظاہری صورتحال کے مطابق بھی بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں، دائیں بائیں اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ جب انہوں نے یہ نازک صورتحال دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ وہ انتہائی خوف زدہ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ آپ اپنی جماعت کے پچھلے حصے میں تھے، وہاں سے آگے تشریف لے آئے، دیکھا کہ سمندر کی لہریں تلاطم خیز ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی موجود تھے، جو اس وقت ایک اہم قائد اور عالم تھے۔ انہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ قوم فرعون میں سے ایمان لانے والا مومن بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے کئی بار گھوڑا سمندر میں داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہیں سے گزرنے کا حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ جب معاملہ انتہائی نازک صورتحال اختیار کر گیا اور فرعون پورے لاؤ لشکر سمیت وہاں پہنچ گیا تو مومن انتہائی پریشان ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر پر اپنا عصا ماریے۔ آپ نے عصا مارتے ہوئے فرمایا، اللہ کے حکم سے پھٹ جا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مار، پس اسی وقت سمندر پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے سارے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس میں 12 راستے بن گئے، یعنی ہر قبیلے کے لیے ایک علیحدہ راستہ بن گیا، اور اس طرح پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اسے اللہ کی عظیم قدرت نے روک رکھا تھا، اور وہ تو جس کام کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے سمندر کے کیچڑ کو خشک کر دیا۔ اس طرح گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے سم دھسنے سے محفوظ ہو گئے۔ اس مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے سمندر کی یہ کیفیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے گزرنے کا حکم دیا، تو وہ خوش ہو کر جلدی جلدی ان راستوں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایسا عظیم واقعہ دیکھا تھا کہ جس کو دیکھ کر ہر شخص حیران رہ جائے اور مومنوں کو ہدایت نصیب ہو۔
بہرحال جب وہ سب پار اتر گئے اور ان کا آخری فرد بھی سمندر سے باہر آ چکا، عین اس وقت فرعون کا لشکر سمندر میں بنے ہوئے ان راستوں میں داخل ہو رہا تھا۔ اور اس مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے، اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا۔ پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔ بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا، اور ان کو ایسی نشانیاں دی جن میں سری آزمائش تھی۔ جب آپ نے سمندر کو اسی طرح رہنے دیا تو فرعون بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، اور اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس اللہ کا کام ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ رک جائے اور دل میں شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیوقوف پیروکاروں سے بولا، دیکھو کس طرح سمندر نے مجھے راستہ دے دیا ہے کہ میں اپنے مفرور اور باغی بندوں کو گرفتار کر لوں۔ لیکن دل میں وہ تذبذب کا شکار تھا کہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ آخرکار اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیا۔ جب فوجیوں نے اسے سمندر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ سبھی اس کے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب فوج کا اگلا حصہ سمندر سے نکلنے کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ سمندر پر عصا مار دیں۔ فوراً سمندر اسی طرح رواں ہو گیا جیسے پہلے ٹھاٹے مار رہا تھا۔ سب کافر ہلاک ہو گئے، ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نجات دی، ان میں سے کوئی بھی غرق نہ ہوا، اور اللہ کے دشمن سب کے سب غرق ہو گئے، ان میں سے ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ تو یہ ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم قدرت اور طاقت والا ہے، اور اس کا رسول جو شریعت لے کر آیا وہ برحق ہے۔ سرکش، باغی، ظالم اور مغرور اور متکبر فرعون نے جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو جھٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تسلیم کر لیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور اس مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرا دیا۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا، میں ایمان لاتا ہوں اس الہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، کیا اب ایمان لاتا ہے؟ اور تو پہلے سرکشی کرتا تھا اور مفسدوں میں شامل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے کافر قبطیوں کے سردار یعنی فرعون کے ڈوبنے کی کیفیت بیان کی ہے جب وہ پانی کی لہروں میں کبھی ڈوب رہا تھا اور کبھی ابھر رہا تھا، اور بنی اسرائیل اس پر اور اس کے فوجیوں پر نازل ہونے والا اللہ کا عذاب دیکھ رہے تھے تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے اور اس کی جان نکلنے لگی ہے تو اس نے توبہ کی، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا ہے، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور دوسرے مقام پر یوں فرمایا، ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگا، ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور جن جن کو ہم ان کا شریک بناتے رہے ہم نے ان سب کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ایمان نے انہیں فائدہ نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب اور خستہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے اموال تباہ ہو جائیں اور ان کے دل سخت ہو جائیں، انہیں دردناک عذاب میں مبتلا ہونے تک ایمان نصیب نہ ہو۔ اس لیے انہیں مرتے وقت کے ایمان سے کوئی فائدہ نہ ہوا،
اور حسرت اور افسوس کی حالت میں مرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا تم دونوں کی دعا قبول کر لی، اب اس قبولیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ اس الہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس وقت کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے مجھے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش آپ دیکھتے جب میں نے سمندر کی کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دی اور اس ڈر سے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ کیا اب ایمان لاتا ہے اور تو پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں شامل رہا، سامعین گرامی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، کیونکہ اگر اسے مزید مہلت دی جاتی تو وہ دوبارہ اپنے گزشتہ اطوار ہی اختیار کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب وہ جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہے کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا بلکہ جس چیز کو اس سے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور اور متکبر کی لاش کو تا قیامت آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا تاکہ آئندہ بھی دعوی خدائی کرنے والے اپنا انجام بغور ملاحظہ کر لیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر حضرات سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی موت کا یقین نہیں آتا تھا، بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مر ہی نہیں سکتا۔ تب سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کی لاش پانی کی سطح پر یا ایک ٹیلے پر اچھال دی، اور اس کی وہ قمیص جو اس کے جسم پہ تھی جسے لوگ پہچانتے تھے، تاکہ انہیں اس کی ہلاکت کا یقین ہو جائے اور وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہم تجھے تیرے بن کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی تیری معروف قمیص کے ساتھ تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد آنے والے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوگی جس نے تجھے تباہ کیا۔ فرعون اور اس کی افواج کی تباہی کا واقعہ عاشورہ کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ نصیب ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا حق ان یہود سے زیادہ ہے، اس لیے عاشورے کا روزہ رکھا کرو۔ فرعون اور اس کی کافر قوم کی غرقابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، خصوصاً غلامی سے نجات اور امن کی نعمت سے سرفراز کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ہم نے ان قوم فرعون سے بدلہ لے لیا، یعنی ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا باقی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی؟ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور ان کی افواج کے غرق ہونے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ اس نے کس طرح انہیں عزت اور مال سے محروم کر کے ہلاک کر دیا، اور ان کے تمام مالوں اور ملکتی اشیاء کے مالک بنی اسرائیل بن گئے، جیسا ارشاد ہے اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اور مزید فرمایا
پھر ہم نے چاہا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں۔ اور یہاں فرمایا اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کی مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا، یعنی ان سب کو تباہ کر دیا، اور دنیا کی شوکت و عظمت ان سے چھین لی۔ بادشاہ، اس کے درباری، اس کے حاکم، اس کے لشکر سب تباہ ہو گئے، صرف مصر کے عوام اور رعیت کے افراد باقی رہ گئے۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم و برتر کتاب میں قوم موسیٰ کی ایک غلط خواہش کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے کہ کتنی عجیب بات ہے، انہوں نے جہالت اور گمراہی کی یہ بات کتنی آسانی سے کہہ دی، حالانکہ وہ اللہ کی قدرت کی ایسی عظیم نشانیاں دیکھ چکے تھے جن سے عظیم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت بالکل واضح ہو چکی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جو بت پرست تھی، کہتے ہیں وہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ وہ ان کو کیوں پوچھتے ہیں، تو جواب ملا کہ ان سے نفع حاصل ہوتا ہے اور یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اور ان جاہلوں نے ان کی بات کو سچ مان لیا اور اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر ڈالا کہ جیسے ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی حماقت واضح کرتے ہوئے فرمایا یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامنا ہیاسنی، فزاری اور کنانی اقوام کے زبردست لوگوں سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ان کافر قوموں کے خلاف جہاد کریں اور انہیں بیت المقدس کی سرزمین سے نکال دیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو ملے گی، تو انہوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں 40 سال کی طویل مدت کے لیے میدان طیہ میں بھٹکنے دیا۔ وہ چلتے رہے، سفر کرتے رہے، ادھر ادھر جاتے آتے رہتے، حتیٰ کہ 40 سال بیت گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ وہاں تو زوراور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ دو شخصوں نے جو اللہ سے خوف کھانے والوں میں سے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا تم ان کے مقابلے میں دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قوم نے جواب دیا اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑو بھڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوشوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احسان اور دینی اور دنیاوی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو، یعنی دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے سے جی نہ چراؤ کہ پھر نقصان والوں میں جا پڑو، یعنی ایسا نہ ہو کہ نفع کے بعد خسارے کا اور کمال کے بعد زوال اور نقص کا شکار ہو جاؤ۔
اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، یعنی وہ بہت زبردست فسادی اور کافر ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم تو ہرگز نہ جائیں گے۔ وہ ان جبارین سے ڈر گئے، حالانکہ فرعون کی ہلاکت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، جو ان سے کہیں زیادہ زبردست طاقت، زیادہ ظالم اور زیادہ فوجوں والا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی یہ بات قابل ملامت ہے کہ وہ دشمنوں اور ظالموں کے مقابلے سے پہلو تہی کر رہے تھے۔ سامعین گرامی، بعض مفسرین نے جبارین کے بارے میں بے سروپا قصے نقل کر دیے، جن میں ان کی غیر معمولی جسامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے ایک آدمی اوج بن انق کا قد 3333 ہاتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سب بے ثبوت باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دو شخصوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، انہوں نے کہا کہ تم ان کے مقابلے میں دروازے پر تو پہنچو، اور جب تم دروازے میں قدم رکھو گے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے۔ تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے، اس سے مدد مانگو گے، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں دشمنوں پر فتح دے گا۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک تو ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑو بھڑو، ہم یہیں آرام سے بیٹھے ہوئے۔ ان کے سرداروں نے جہاد نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور بزدلی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ یوشع اور کالب نے یہ بات سن کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی یہ بات سن کر بہت ناراض ہوئے اور اللہ کے خوف سے سجدہ کیا۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں اس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا، اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ ادھر ادھر سرگردہ رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ جہاد سے انکار کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی ہے کہ وہ دن رات صبح شام بے مقصد گھومتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ میدان طیہ میں داخل ہو گئے تھے وہ سب کے سب اس 40 سالہ دور میں مر کھپ گئے، صرف حضرت یوشع اور کالب علیہ السلام باقی بچے۔ عزیزان گرامی، اس کے برعکس سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا عمل ایک روشن مثال ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کے بارے میں صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی اور بہت عمدہ بات کی۔ دوسرے مہاجرین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کی تائید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی فرمایا، مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اشارہ غالباً ہم انصار کی طرف ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں گھسنے کا حکم دیں ہم اس میں بھی گھس جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں یہ بالکل ناپسند نہیں کہ آپ ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیں۔ ہم لوگ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں، جم کر لڑنے والے ہیں۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی جنگ کرنے کی توفیق دے گا جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ اللہ کی برکت کے ساتھ ہمیں لے چلیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی خوشی محسوس ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا عمل دیکھا، اگر وہ مجھے نصیب ہوتا تو مجھے اس جیسے دوسرے تمام اعمال سے زیادہ پیارا ہوتا۔ آپ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مشرکین کو بد دعائیں دے رہے تھے۔ حاضر ہو کر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جائیے آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کیجیے، کہ ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے۔ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ بنی اسرائیل نے جب اس قوم کے خلاف جہاد کرنے سے انکار کر دیا کہ جنہیں وہ زور آور سمجھتے تھے، اس کی سزا کے طور پر وہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ 40 سال تک یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ بائبل میں یہ واقعہ مذکور نہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کے دائیں طرف وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روٹی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا عذاب نازل ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخشش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر رہیں۔ یہ وہ آیات مبارکہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات بیان فرمائے۔ اس نے انہیں دشمنوں سے نجات دی، تنگی اور مصیبتوں والی زندگی سے رہائی دی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ طور کے اس طرف آ جائیں جو ان سے دائیں طرف ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے عظیم احکام نازل فرمائے جس میں ان کی دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بنجر و بے آب و گیا زمین میں سفر کے دوران میں ان کی مشکلات اور ضروریات کے موقع پر آسمان سے من نازل فرمایا۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی تو گھروں کے درمیان مل جاتا اور وہ اس میں سے کل تک کی ضرورت کے مطابق لے لیتے۔ اگر کوئی شخص زیادہ مدت کے لیے جمع کرتا تو وہ خراب ہو جاتا، اگر کوئی تھوڑا لیتا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا، اور اگر کوئی بلا ارادہ زیادہ لے لیتا تو وہ خرچ ہو جاتا، اس میں سے کچھ نہ بچتا۔ وہ انتہائی شیریں اور انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ اسے روٹیوں کی طرح بنا لیتے تھے۔ جب شام ہوتی تو بہت سا سلوا، پرندے، بٹیر ان کے پاس آ کر جمع ہو جاتے اور وہ بڑی آسانی سے حسب ضرورت پکڑ لیتے جو ان کے رات کے کھانے کے لیے کافی ہو جاتے۔ جب گرمی کا موسم آتا تو اللہ تعالیٰ ان پر بادلوں کا سایہ کر دیتا جس سے وہ سورج کی تیز دھوپ اور شدید گرمی سے محفوظ رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی فائدہ حاصل نہ کرو، اور مجھ سے ہی خوف رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے پے در پے انعامات اور احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تو تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا، اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، سو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور وہ صاحب رحم ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں تم پر ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من اور سلوہ اتارتے رہے۔ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں ہی فرمایا، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا کی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، سو آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جاؤ اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا،
اور آخرکار ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان پر اپنا یہ عظیم احسان بیان فرمایا کہ انہیں منو سلوہ مہیا کیا گیا۔ یہ دونوں دل پسند کھانے تھے جو انہیں بلا مشقت حاصل ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت ان پر من نازل فرماتا اور شام کے وقت بٹیروں کے جھنڈ بھیج دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے ان کے لیے اللہ کی قدرت سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا جس میں پہلے تھوڑا تھوڑا پانی جاری ہوتا، پھر وہ میٹھا پانی تیزی سے بہنے لگتا۔ وہ خود بھی پیتے، جانوروں کو بھی پلاتے اور ضرورت کے مطابق ذخیرہ بھی کر لیتے، اور پھر گرمی سے بچاؤ کے لیے انہیں بادلوں کا سایہ میسر تھا۔ تو یہ اللہ کی وہ عظیم نعمتیں اور عطیات تھے کہ ان لوگوں نے ان کا کما حق کا خیال نہ رکھا اور نہ ہی اس کا شکر ادا کرتے، اور نہ ہی ان نعمتوں کے حصول پر پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے کما حق کا اس کی عبادت کرتے۔ بعد میں اور ان میں سے بہت سے افراد ان نعمتوں سے تنگ آ گئے اور ان کے بدلے زمین سے اگنے والی ترکاریاں اور پیاز وغیرہ مانگنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سختی سے تنبیہ کرتے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں پسند کی سب چیزیں ملیں گی، یعنی موجودہ بے مثال نعمتوں کے بدلے تم جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو وہ تو ہر چھوٹی بڑی بستی والوں کو حاصل ہے۔ جب تم وہاں جاؤ تو یہ ادنا چیزیں تمہیں مل سکتی، لیکن یہاں میں تمہارا مطالبہ پورا نہیں کروں گا۔ ان لوگوں کی مذکورہ بالا تمام حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جن کاموں سے منع کیا جاتا تھا وہ ان سے باز نہیں آتے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا عذاب نازل ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شدید وعید کے ساتھ ان لوگوں کے لیے رحمت اور امید کا دروازہ کھلا رکھا جو توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئے اور مردود شیطان کے راستے پر نہ چلتے رہیں۔ اس لیے فرمایا، بے شک میں انہیں بخشش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکام شریعت دینے کے لیے کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیدار ربانی کی خواہش کا اظہار کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورے 40 کر دیا۔ پھر اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو جاؤ، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے راستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو وہ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی کروں گا۔ پروردگار نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر جلوہ نما ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے، تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان سب سے اول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ذریعے لوگوں سے ممتاز کیا، لہذا جو میں نے تم کو عطا کیا اسے لے لو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا، اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو ان باتوں کو جو اس میں درج ہیں بہت بہتر ہیں، پکڑے رہیں۔ میں ان قریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا، جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ سامنے گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آج اتنا ہی۔ اس سے آگے کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم اپنے کل کے پروگرام قصہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں
پیش کرنے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے۔ اپنے میزبان سلیم گیلانی کو پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ پھر اسی جگہ اسی پروگرام میں اسی وقت آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔